قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت جن اعمال کی وجہ سے ملتی ہے وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صرف محبت کرتے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو آواز لگاتے ہیں کہ اے جبرائیل، فلاں شخص اس سے میں اللہ محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ تو حضرت جبرائیل جو ہیں وہ محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ محبت کرتے ہیں، پھر وہ آسمان کے فرشتوں میں آ کے اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان والو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ بھی محبت کرتے ہیں، جبرائیل بھی، اور سارے آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، پھر اس کی مقبولیت زمین پر بھی ڈال دی جاتی ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو، اور پھر زمین والوں کے دلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں؟ سب سے پہلے میں ایک عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو احسان کرنا کیا ہے، اس کو بھی ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر جی، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سوچ لے فإنہ یراک، کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے کہ کوئی بھی عبادت ہے، کوئی بھی نیکی ہے، کوئی بھی ایسا عمل کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، وہ کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ ایمانی کیفیت نہیں بنتی تو کم از کم اتنا تو ہونا ضروری ہے کہ ہم یہ اپنے اندر یقین پیدا کریں کہ میں نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان ہے جب ہم کوئی بھی عمل اس طریقے سے کریں گے، چاہے وہ نماز ہے یا روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، رشتہ داری کے معاملات ہیں، یا ہم کسی کے اوپر صدقہ خیرات کرتے ہیں، کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم وہ عمل بڑے ہی اچھے اور احسن انداز سے کر پائیں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے۔ یعنی ہمیں ہر کام، ہر عبادت جو ہے وہ اتنے دھیان سے کرنی چاہیے اور اس لگن سے کرنی چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم یہ رکھیں گے یقین اپنے دل کے اندر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم کوئی بھی عبادت جو ہے
وہ اس میں جلد بازی نہیں کریں گے، خرابی نہیں کریں گے، بہت دھیان سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات، اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا مالک اور خالق اور رازق ہے، وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کہیں کام اللہ تعالیٰ کو ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ ایسا کام کریں کہ اس اللہ مالک کو جو ہمارا رازق ہے یہ کام پسند آ جائے اور اللہ ہم سے محبت کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا، تم احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے ہی محبت کرتے ہیں۔ دوسرا عمل کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ میں اپنا حکم جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو، قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری بات مانو، ہر کام میرے طریقے کے مطابق کرو، جو میں کہتا ہوں ویسے زندگی گزارو، جس طرح میں نے تمہیں کام کر کے دکھایا ہے بالکل اسی طرح کام کرو، فاتبعونی، میرے تابع دار بن جاؤ، میری اطاعت کرو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور میرے نبی کی پیروی کرتے ہیں تو ان کو فائدہ یہ ملے گا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائے گا، یہ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ کی محبت کس طرح حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے کس طرح خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح اس کا تذکرہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل کے سامنے، آسمان والوں کے سامنے، اور کس طرح زمین والے جو لوگ ہیں، مخلوقات ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت پیدا کریں گے کہ جب یہ بندہ اللہ سے محبت سچی کرتا ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تابع داری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتے ہیں، اور محبت کا انداز یہ ہے، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو اگر ہم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی محبت ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہمارا ہر عمل، ہماری خوشی، ہماری غمی اور ہماری زندگی کے جو طریقے ہیں، جو انداز ہیں، ہمارے شب و روز جو ہیں، تو کیا یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تابع داری میں ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہر عمل ہمارا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسا ہے؟ کیا ہماری عبادات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پہ ہیں؟ کیا ہمارا صدقہ خیرات کرنا یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ خیرات کرنے کے جس طرح کے حکم آپ نے فرمائے ہیں کیا ان کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے رشتہ داری کے جو معاملات ہیں، ہم ایک دوسرے سے ناراضگیاں کرتے ہیں، کیا اللہ کے نبی یہ ناراضگیاں رکھتے تھے؟ کیا ہم جو ہر وقت بہتان اور کسی کی جو عزت اچھالنا ہے، خراب کرنا ہے، کسی کو پریشان کرنا ہے، کیا ہم یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تابع داری کر رہے ہیں؟ تو اگر نہیں کر رہے تو پھر ہماری اللہ سے محبت ٹھیک نہیں ہے، پھر ہم اپنی محبت اللہ سے سچی کریں اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے تابع دار بن جائیں، ان کے مطابق جس طرح انہوں نے فرما دیا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہم سے محبت فرمائے گا۔ اب تیسری چیز جس کی وجہ سے اللہ محبت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہتا ہے اللہ کے پیغمبر جی مجھے آپ ایسا عمل بتائیں، میری ایسی عمل کی طرف رہنمائی فرما دیں کہ اگر میں وہ کام کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے جو بندے ہیں وہ بھی مجھ سے محبت کریں، یعنی مجھے لوگوں کی محبت بھی مل جائے اور لوگوں کے رب کی محبت بھی مل جائے، کوئی عمل بتا دیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لے، دنیا سے دل نہ زیادہ لگا، دنیا سے بے رغبت ہو جا تو اللہ تعالیٰ تیرے سے محبت کرے گا۔
اور اگر تو لوگوں کی محبت چاہتا ہے تو جو چیزیں لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں ان چیزوں سے بے رغبتی اختیار کر لے، لوگ بھی تو اس سے محبت کریں گے۔ اور یقینی بات ہے کہ جب انسان دنیا سے محبت چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی طرف دل لگا لیتا ہے تو اس کے اثرات وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ اس کی غمی جو ہے اس کے اندر اللہ اس کو سہارا عطا کرتے ہیں، اس کی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور جو انسان لوگوں کے مالوں پہ نظر نہیں رکھتا، لوگوں کے کام کاج پہ نظر نہیں رکھتا اور ہر وقت ان کے اوپر جو ان کے مال ہیں ان کی ٹوہ میں نہیں لگا رہتا کہ کسی طرح یہ مال مجھے مل جائے یا میرے پاس آ جائے، یا یہ بندہ حرام کھاتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، بہتان نہیں لگاتا، ان کے پاس جو چیزیں ہیں، مال ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، تو لوگ بھی ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جو لوگوں کے مالوں کی طرف نہیں نظر لگاتا۔ اور چوتھی چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ پسندیدہ اعمال اللہ کے ہاں جو اللہ کو پسند ہیں وہ ہے کہ جو ہمیشہ کام کیا جائے، یعنی ایسی عبادت جو ہمیشہ کی جائے چاہے تھوڑی ہی ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک رات ساری قیام میں گزار دی اور اگلے سارے دن سو کے گزار دیے، ایک دن فرائض بھی پڑھ رہا ہے، سنن اور نوافل بھی ادا کرتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ فرائض کی پابندی نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں احب الاعمالی، سب سے زیادہ جو پسندیدہ اعمال ہیں وہ ہیں اللہ کے ہاں ادومها، جن پر ہمیشگی کی جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی نوافل ادا کرتا ہے چاہے 2 نفل ہی پڑھ رہا ہے لیکن ہمیشگی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہیں اس بندے کی نسبت جو کبھی کبھی پڑھتا ہے لیکن زیادہ پڑھ دیتا ہے۔ اور 5ویں چیز، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے علاقے سے نکل کر کسی دوسرے علاقے کی طرف جا رہا تھا، کسی بندے سے ملاقات کے لیے، کسی شخص کی زیارت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا کہ جب یہ میرا بندہ آئے تو اس سے پوچھنا کہ یہ کہاں جا رہا ہے، حالانکہ اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے۔ تو جب وہ بندہ اس جگہ پر پہنچا جہاں پہ وہ فرشتہ کھڑا تھا انسانی شکل کے اندر، تو اس نے سوال کیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں فلاں جگہ جا رہا ہوں فلاں شخص سے ملنے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کیا اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے؟ کہتا ہے نہیں، میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا جس کا میں بدلہ دینے جا رہا ہوں، بلکہ میں تو صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے لیے ہی اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو وہ جو اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا تھا وہ کہتا ہے کہ جس طرح تو اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے اور تو اس کو ملنے جا رہا ہے، تو مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کی طرف سے فرشتہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے پیغام دے کر کہ میں تجھے جا کے خوشخبری سنا دوں، جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے اللہ بھی تیرے ساتھ ایسے ہی محبت کرتا ہے۔ تو کیا ہماری محبتیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ اگر تو ہماری محبت ذاتی مفاد کی خاطر ہے کہ کسی کے پاس نوکری اچھی ہے تو دوستی لگا لی جائے، محبت کی جائے کہ یہ بندہ کام آ جائے گا، کسی کے پاس دولت زیادہ ہے تو پھر محبت کر لی جائے، چلو انسان اسے کھا پی لیتا ہے، یا کسی کا حسن دیکھ کے ہم اس سے محبت کر دیں کہ یہ جی بڑا خوبصورت شخص ہے تو اس سے محبت کر لیں۔ تو اگر ایسی محبتیں ہیں اللہ کے ہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو ذاتی اپنے فائدے کے لیے ہم نے کیا ہے۔
تو اللہ کی اگر ہم محبت چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ کے فرشتے ہم سے محبت کریں اور اللہ کے بندے بھی ہم سے محبت کریں، دنیا کے اندر ہم مقبول ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ جب محبت کرتے ہیں اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کریں، ہم لوگوں سے ملاقات کریں تو اللہ کے لیے کریں۔ تو یہ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ اعمال ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔